آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ گزشتہ 16 سالوں سے سندھ میں ایک بدترین، کرپٹ ترین، بدعنوان ترین حکومت اور حکمرانی کا سلسلہ جاری اور ساری ہے گزشتہ 16 سالوں سے. اور ہر آنے والے دن یہ جو جسے کہتے ہیں کہ بدترین حکمرانی، بیڈ گورننس، پھر بدعنوانی اور بد انتظامی اور نااہلی، مطلب میرے خیال میں سارے اگلے پچھلے سارے ریکارڈ موجودہ صوبائی حکومت نے اپنے ہی کئی ریکارڈ توڑے ہیں نا اس معاملے میں، کہ شفافیت نہیں، بدعنوانی کا دورہ، کرپشن عروج پر. اور پھر دیکھیں کسی بھی طبقے کو اگر تباہ اور برباد کرنا ہے تو ایک چنگیز خان کا فارمولہ تھا کہ جب بغداد پر قبضہ ہوا تھا تو انہوں نے سب سے پہلے وہاں کے کتب خانے، وہاں کی لائبریریاں اور وہاں کی درس گاہوں کو کھلم کھلا نظر آتش کر دیا تھا، اور تدریسی اداروں، درس و تدریس کے اداروں کو تہس نہس کر دیا، بلڈوز کر دیا، اور اس طرح وہاں کے شہریوں کو اپنا غلام بنا لیا اور بغداد کو اپنی کالونی ڈکلیئر کر دیا. میرے خیال میں حکومت سندھ بھی اسی فارمولے پر جو ہے وہ کاربند ہے. اور 70 کی دہائی میں یہ کوٹا سسٹم آیا تھا، اور اس کوٹا سسٹم سے جو سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ ناانصافی مسلسل ہو رہی ہے آج بھی، کراچی، حیدرآباد، سکر بالخصوص، اور خاص الخاص جو کراچی کے نوجوانوں کے ساتھ، طلبہ اور طالبات کے ساتھ، تو کوٹا سسٹم کی چکی میں تو انہیں بری طرح سے پیسا جا رہا ہے. یہ تو چل رہا ہے سلسلہ، 1973 سے یہ سلسلہ چلا، 72 73 سے یہ چل رہا ہے. اور اس کے نتیجے میں اگر میرے اندرون سندھ کے بھائیوں کو، ان کے نظام تعلیم کو، ان کے معیار تعلیم کو، اعلیٰ تعلیم کے حصول کو، بنیادی پرائمری تعلیم کی فراہمی کو اگر پورے سندھ میں بہتر بنا دیا ہوتا تو ہم کہتے ہیں چلے ہماری یہ قربانی رائے گا نہیں گئی، کسی کام آئی. اور ہمارے اندرون سندھ کے جو بیٹے بیٹیاں ہیں، طالب علم ہیں، نوجوان ہیں، انہیں امپاور کیا گیا، انہیں بااختیار بنایا گیا جائز طریقے سے، میرٹ کی بنیاد پر، ان کے معیار تعلیم کو بہتر بنا کر، انہیں اچھی تعلیم دے کر، ان کے لیے اچھے اساتذہ کا انتظام کر کے. لیکن افسوس، صد افسوس، شہری سندھ کے طلباء طالبات نوجوانوں کا بھی بیڑا غرق کیا، اور دیہی سندھ کے طلباء طالبات نوجوانوں اور میرے بیٹے بیٹیوں کو ان کے بھی ہاتھ کچھ نہیں آیا. جو لوگ طاقتور تھے وہ اور طاقتور ہو گئے، وڈیرے جاگیردار، جو اسی تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی پر کاربند ہے، لڑاؤ اور حکومت کرو. اب اس سے ان کا ابھی دل بھرا نہیں، اس سے پیٹ نہیں بھرا، تو اب انہوں نے خاص طور پر کراچی کے جو امتحانی بورڈ ہیں انہیں اور ان کے ذریعے سے ہمارے تعلیمی معیار اور تعلیمی نظام کو تباہ اور برباد کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا. اور گزشتہ چند سالوں سے یا انٹرمیڈیٹ بورڈ سال اول یا سال دوم کے، تو آپ دیکھیں وہاں پر جس طرح کراچی کے طالب علموں کے ساتھ ظلم اور بربریت کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کیا گیا، ایک ناانصافی،
اور ان کے مستقبل کو جس طرح تاریک کیا جا رہا ہے. تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوٹا سسٹم کے بعد اب کراچی کے تعلیمی بورڈز کے ذریعے سے دروازے بند کیے جا رہے ہیں. معیار تعلیم اور نظام تعلیم کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے، اور ایسا منفی مقابلہ سیٹ کیا گیا ہے کہ جتنے کراچی کے میٹرک بورڈ ہو یا انٹرمیڈیٹ بورڈ، ان کے نتائج کی جو شرح ہے، پرسنٹیج ہے، اسے کم کیا جا رہا ہے. تو میرے اندرون سندھ کے تعلیمی بورڈز میرپور خاص، سکھر، لاڑکانہ، نواب شاہ، وہاں کے تعلیمی بورڈز کے نتائج کی شرح اور پرسنٹیج کو زبردستی اور زیادہ بڑھایا جا رہا ہے، تاکہ جو کراچی کی جامعات اور اعلیٰ تعلیم کے حصول کی درسگاہیں ہیں، وہاں پر بھی یہ زبردستی جو A1 گریڈ اور A گریڈ میرے اندرون سندھ کے بھائیوں بیٹوں کو دیے جا رہے ہیں. میں آپ کے سامنے اس کا ثبوت بھی رکھوں گا، مثال بھی دوں گا کہ کیسے ہم نے یہ ثابت کیا. کہ ابھی حال ہی میں جو نتیجہ آیا سال اول کا انٹرمیڈیٹ کا، کراچی کے انٹرمیڈیٹ امتحانی بورڈ کے سال اول کا جو نتیجہ آیا، اس میں کراچی کے پری میڈیکل کے 33% طلبہ اور طالبات پاس ہوئے، یعنی 67% طالب علموں کو فیل کیا گیا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ بھئی A1 کم دیے، A1 کم لوگوں کو دیے، A بھی کم لوگوں کو دیے، پھر B میں گزارا کروا دیا، کیونکہ B والوں کا بھی بیچاروں کو کچھ ہونا تو ہے نہیں. پھر C والوں کی لائن لگا دی کہ بھائی نااہلی ہے. لیکن بغض دیکھیں آپ، نفرت کا لیول دیکھیں، تعصب کا لیول دیکھیں کہ 67% کو فیل کرنے میں ہی عافیت ہے، کیونکہ اب یہ 67% ریپیٹ کریں گے سارے پرچے، اس سے آمدنی ہوگی. اور جن کی پرسنٹیج خراب آئی اور جو فیل ہوئے، وہ بیچارہ ایک ایک بچے کے والدین اسکروٹینی کی فیس جمع کرائیں گے. آمدنی کے نئے سے نئے ذرائع پیدا کیے جا رہے ہیں. اچھا، پھر جب یہ بچے سپلی میں بھی بیٹھیں گے تو وہاں بھی پرچہ آؤٹ کرنے کے پیسے ان سے الگ لیے جائیں گے، پاس کرنے کے الگ لیے جائیں گے. مطلب تو کوئی حد ہوتی ہے یار. حادثے سے بڑا حادثہ یہ ہوا، لوگ رکے نہیں حادثہ دیکھ کر. یعنی مجھے تشویش ہے، اتنی فکر ہے اپنے بچوں کے مستقبل کی، اور ان بچوں کو جن کو زبردستی A1 گریڈ دیے گئے، مجھے ان کے مستقبل کی بھی کہ وہ دنیا میں کیا کریں گے. لاڑکانہ کے بورڈ سے اگر A1 گریڈ حاصل کرنے والوں 15% بچے جو پاس ہوئے، ان میں سے 15، اچھا رزلٹ کیا ہے 80%. ہمارا پری میڈیکل 33% اور پری انجینئرنگ 29%، یعنی 71% بچے پری انجینئرنگ میں فیل اور 67% بچے پری میڈیکل میں فیل. اسی طرح ہیومینٹیز میں بھی 60% سے زیادہ فیل. اب یہ صاف سمجھ میں آ گیا کہ C والے B والوں کو اس لیے فیل کیا جا رہا ہے کہ وہ امتحان کی دوبارہ فیس دے اور دوبارہ بیٹھے اور ٹیوشن لے. مطلب یہ دھندے چل رہے ہیں. اور باقی جو قابل اور باصلاحیت بچے تھے، ان کا مستقبل کس طرح تباہ کیا جا رہا ہے. یہ چنگیز خانی سوچ ہے، چنگیزی سوچ ہے. یہ ہمارے کتب خانوں، لائبریریوں، ہماری درسگاہوں کو مسمار کیا جا رہا ہے. بھائی ویسے ہی بلڈوز کر دیں نا، گرا دیں یار سارے کالجز، جامعات کو ختم کر دیں، اساتذہ کو فارغ کر دیں، اور جو ایڈہاکزم کراچی کے تعلیمی بورڈز میں قائم ہے اسے رہنے دیں. بھائی دیکھیں نا، میں آپ کے سامنے اگر یہ رزلٹ پیش کروں تھوڑا سا، کہ
लाड़काना बोर्ड कंप्यूटर साइंस 74% रिजल्ट पास, प्री मेडिकल 76, प्री इंजीनियरिंग 76, कॉमर्स 82, ह्यूमैनिटीज 80, यानी वहाँ 80% पास और यहाँ 70%, 65% फेल सारे कैटेगरी में। ये कैसे हो सकता है? यानी कराची का मयार तालीम क्या कोई तसव्वुर कर सकता है, जहाँ खानदगी की शरह अब तक सबसे ज़्यादा है, थैंक्स टू दी प्राइवेट स्कूल्स एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। कॉलेजेस तो बन नहीं रहे हैं, ना जामियात नहीं बनी है, वो जो प्राइवेट में बच्चे पढ़ रहे हैं, गलियों मोहल्लों में स्कूल खुले हुए हैं, प्ले ग्राउंड नहीं है, लेकिन बहरहाल थोड़ी बहुत तालीम चल रही है। अभी भी खानदगी की शरह सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में है, लेकिन उसके बावजूद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की खानदगी की शरह ज़्यादा, यानी क्लास 1 में पास हो रहे हैं स्कूल में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, मैट्रिक में 8 क्लास तक खानदगी की शरह अच्छी है हमारी, और 9th और मैट्रिक में आगे हमारे बच्चों को घुन लग गई, नज़र लग गई, अपने स्कूल के इम्तिहानों में अच्छे नंबरों से पास हो रहे हैं। हाँ, अब अगर ये कराची के बच्चे फेल होंगे तो दोबारा फीस देंगे, स्क्रूटिनी की फीस देंगे, या फिर अब ये भी मजबूर होकर अपनी रजिस्ट्रेशन मीरपुर खास, सक्खर, लाड़काना और नवाबशाह बोर्ड से कराएं, और ज़ियाउद्दीन बोर्ड एक नया बना उससे कराएं। ये भी एक कहानी है ना। मैं उसकी तफसील में नहीं जा रहा, लेकिन अब मुझे बताएं कि A1 ग्रेड कराची बोर्ड जो इंटरमीडिएट का है, वहाँ से उसकी परसेंटेज पास होने वालों में अगर 33% मेडिकल, 29% इंजीनियरिंग, तो उसमें अगर परसेंटेज निकालें तो A1 ग्रेड कराची में 3 से 4% है पास होने वालों में, और ज़ियाउद्दीन बोर्ड लाड़काना इधर 15 से 20% का तो साला A1 ग्रेड है। मतलब बांटे जा रहे हैं नंबर। हाँ, वजह क्या है कि जो लाड़काना, मीरपुर खास, नवाबशाह, सक्खर के चेयरमैन जो बोर्ड हैं, इम्तिहानी बोर्ड, और जो उनके कंट्रोलर, वो इन्होंने सारे नाअहल लगाए हैं मेरिट। इसलिए पॉलिटिकली उनके पास पॉलिसी है कि बस धड़ाधड़ बच्चों को पास भी करो और 20% को A1 ग्रेड दो, ताकि कराची में 3 से 4% हो, ताकि कराची की जामियात और दर्सगाहों और आला तालीमी दर्सगाहों में भी दाखिले मेरे लाड़काना, नवाबशाह, जैकबाबाद और शिकारपुर के भाइयों को मिले। अच्छा, अब इससे कोई उनके लिए आप कोई अच्छा थोड़ी कर रहे हैं, उन्हें बेसाखी का सहारा, पहले कोटा सिस्टम की बेसाखी पर उनको रखा, और अब ये इम्तिहानी बोर्ड ने एक बेसाखी और दे दी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब वो असल कंपटीशन आता है तो लग पता जाता है कि भाई किसकी मेरिट क्या है।